به أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب صل على المختار من مزري أزكى الخلائق من عرب وعجم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں، اس پر غور کرنا ہے۔ انسانوں میں بھی آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ایک انسان دوسرے سے کچھ نہ کچھ چاہتا ہے، لیکن اس پر ایک انسان کو غور کرنا ہے کہ اللہ آپ سے ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور اس پر غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں انسان کو بسایا خلیفے کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ ایک انسان سے چاہتے کیا ہے؟ انسان کے خیال میں یہ آ سکتا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے، چرندوں اور پرندوں کو پیدا کیا ہے، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور جانور اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، اس میں سوتے بھی ہیں وہ، کھاتے بھی ہیں وہ، اور دنیا سے وقت آنے پر وہ چلے بھی جاتے ہیں۔ انسان کے یہ ذہن میں آ سکتی تھی بات کہ شاید ہمارا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے اور دنیا سے چلا جانا ہے۔ جیسے کہ لگتا ہے کہ آج کی دنیا میں انسان اسی حال میں ہے، اگرچہ وہ زبان سے کہتا تو نہیں ہے، لیکن حال اس کا ترجمانی اس کے حال کی طرف سے یہی ہوتی ہے۔ اس کا کام، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا سونا، اس کا گھر اور اس کا انداز تقریباً یہی بتاتا ہے کہ انسان کا بھی، انسانوں نے خود ہی یہ مقصد سمجھ لیا ہے کہ انسان کو بھی وہی کھانا پینا، کمانا، سونا اور انتظار کرنا کہ کب وہ گھڑی آئے گی تو نکل جائیں گے، اسی لیے ڈرتا بھی ہے انسان مرنے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس بات کو، انسان کے اس اشکال کو پہلے ہی ختم کر دیا، چونکہ انسان کے یہ ذہن میں آ سکتی تھی بات، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بندوں کو یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ وہ بیکار پیدا نہیں کیے گئے۔ گویا کہ انسان کے یہ ذہن میں خیال آ سکتا تھا، یہ بات آ سکتی تو اللہ نے پہلے ہی اس کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ انسان کو کیا یہ گمان ہے کہ اس کو بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان یہ دل میں بٹھا لے، دل و دماغ میں اس بات کو بسا لے اور دل میں اس کو نقش کر لے کہ اس کو مرنے کے بعد پھر سے میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہیں یہ گمان ہوگا کہ تم بیکار ہو، ایسا نہیں ہے۔ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ تمہیں میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے؟ تمہیں میری ہی طرف لوٹ کے آنے کا مطلب ہے کسی مقصد کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اور تمہیں لوٹ کر آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اب اس حساب میں اللہ کو اختیار ہے کس چیز کا وہ حساب لیں گے۔ زبان کا استعمال تم نے کیسے کیا ہے، حساب لیا جائے گا۔ جوانی کا استعمال تم نے کس طرز پر کیا ہے، حساب لیا جائے گا۔ تم نے جو گفتگو کی ہے دنیا میں بیٹھ کر، اس کا انداز کیا تھا، اس گفتگو کے پیچھے تمہاری سوچ کیا تھی، اس گفتگو کا کوئی نظام تھا کرنے کا یا نہیں تھا؟ کیا تم نے کسی اصول کے تحت کیا تھا یا بے اصولی میں کیا تھا؟ تم ذہنی طور، آزادانہ طور پر تم زندگی گزار رہے تھے؟ تمہارا فکر، تمہارا خیال، تمہاری سوچ، تمہارا مسلک، تمہارا مشرب اور تمہاری پوری زندگی کی جو ادائیں ہیں وہ کس طرز پر تھی، اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس کے متعلق کیا ہوگا؟ پوچھا جائے گا۔
اسی لیے جن لوگوں نے مقصد بنایا تھا زندگی میں، کسی چیز کو مقصد سمجھا تھا اور زندگی ان کی گزر رہی تھی با مقصد اس طور پر کہ آخرت میں جواب دینا ہے، تو ان کے متعلق ذرا پڑھیے انہوں نے کیا کیا کہا ہے. جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی، وہ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو تو بڑا غنی ہے، تو غنی ازہر دو عالم من فقیر. کشمیر میں تقریباً بے شمار گھر آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے علامہ اقبال کے ان اشعار کو فریم کر کے لٹکائے رکھا ہے. اس کا ترجمہ بھی ہے، وہ لٹکائے رکھا ہے. مگر کیا پتہ ان گھر والوں کو یہ بھی ذہن میں ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. پاکستان میں ایک شخص نے ان چاروں مصروں کو اپنی پیشانی پہ کندہ کر دیا. کندہ سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، اندر لکھوا دیا اس کو. جیسے آج کل وہ آج کل جوان تو ایسا نہیں کرتے ہیں. پرانے بزرگ وہ ٹیٹو بنایا کرتے تھے، بالکل سمے اندر سو کہتا ہے اڑ بناوا زون اڑ بناوا بے کہتا ہے. پتہ نہیں ہمارے پرانے بزرگوں کو کس طرح یہ ذہن گیا تھا، تو جبکہ وہ ناجائز ہے، حرام ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس کی پیشانی پہ یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ جوان گھبرا بھی گیا، پتہ نہیں علامہ اقبال کیا کہیں گے. تو علامہ اقبال نے پہلا جملہ یہ کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر میرے اشعار بغیر اجازت کے اپنی پیشانی پہ کیسے کندہ کر لی. تو اس نے وہاں سے عجیب بات کہی، جنہوں نے لٹکائے رکھا ہے یہ کوئی ضروری نہیں وہ سمجھتے بھی ہوئی ہے ہم نے کیوں لٹکایا رکھا ہے، چونکہ گھروں میں تصاویر بھی لٹکی ہوتی ہے. ہمارے گھروں کا حال تو یہی ہے. اکثر گھروں میں کسی نے کسی پیر کی تصویر لٹکائی رکھی ہے، کسی نے کسی عالم کی رکھی ہے، کسی نے کسی جانور کی رکھی ہے، کسی نے جناب والا شعر کی رکھی ہے. پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا سوچ ہوتی ہے انسان کی. اور کہیں کہیں یہ اشعار بھی لٹکے ہوتے ہیں. تو اس بزرگ نے، اس جوان نے کہا کہ حضرت اعتراض نہ ہو آپ مجھ سے، میں نے جسارت کی ہے اور میں معذرت کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا. اس نے چار تھے کہ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے لگا کہ مجھے مرنا ہے. پوری زندگی کا جب میں نے خلاصہ دیکھا تو میرے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. نہ نماز ہے میرے پاس، نہ روزہ ہے میرے پاس، نہ تقوی ہے میرے پاس، نہ کوئی چیز ہے میرے پاس. میں نے جب آپ کے یہ اشعار پڑھے تو لگا کہ ان اشعار میں کچھ جان ہے، اور اس میں ایک ایک چیز ایک ایک لفظ سے ٹپک رہا ہے کہ یا اللہ مغفرت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، میری مغفرت ہے. ان اشعار میں ایک ایک چیز، اس لفظ اشعار کا ایک شعر کا ایک لفظ اس طرف مجھے بلا رہا تھا کہ یہ شعر تمہاری مغفرت کروا سکتے ہیں. تو میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہاں کندہ کروا دیے. جب میں مروں گا مجھے دفن کریں گے تو فرشتے آئیں گے مجھ سے کہیں گے حساب دو، میں کہوں گا میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اشعار دیکھ لو. ان اشعار کی وجہ سے اگر تم مغفرت کرو گے اللہ کے پاس جا کر میرا کہو گے یہ اشعار لے کر آیا ہے، باقی اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ اس لیے میں نے یہ جسارت کی ہے. تو علامہ اقبال تعجب بھی کر گئے، اس جوان کے متعلق سوچنے بھی لگے، اس جوان سے متعلق. تو علامہ اقبال نے کہا اگر اس سوچ کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے، کرنا تو تمہیں نہیں چاہیے تھا اور اس سے ہوگا کیا، لیکن اگر تم اس سوچ کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے تو یہ چاروں کے چاروں مصرے میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے. تو میں نے اپنی ملکیت سے یہ نکال دیا، اب یہ تمہارے اشعار ہیں، یہ اب میرے یہ. پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہی 4 مصروں کے وزن پر اسی مضمون کے اور اشعار کچھ لکھے مرتب کیے، وہ کلیات میں شامل ہیں. اور یہ 4 جو ہیں یہ کلیات میں موجود، وہ اسی لیے موجود نہیں ہے چونکہ اس جوان نے اٹھا کے لے لیے تھے اور اس نے کہا کسی نہ کسی طرح مجھے واپس کر، یہ کیا کہتے ہیں، مجھے دے دیجیے. یہ سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو اس میں کہا تھا تو اس سے پتہ چلا کہ علامہ اقبال یہ بات سمجھ گئے تھے کہ جانوروں اور مجھ میں کچھ فرق ہے. میں با مقصد بنایا گیا ہوں اور جانوروں کا جو اپنا مقصد ہے وہ ہے، لیکن انسان اور جانوروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے پہلے ہی اس اشکال کو دور کر دیا. کہیں تمہاری خیال میں یہ بات نہ آئے کہ تم بیکار ہو، تم باکار ہو، تم فضول نہیں ہو، تمہارا کوئی مقصد ہے پیچھے سے.
کیا ہے؟ زندگی میں بندگی کرنا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ ذہن میں بٹھانا کہ مرنے کے بعد حساب دینا ہے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ ایسا نہیں ہے کہ تم مر جاؤ گے، ختم، مٹی سے تم پیدا کیے گئے ہو، اور یہ بھی ذہن میں بٹھاؤ کہ اسی مٹی میں ہی تمہیں چلا جانا ہے، اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ تمہیں اسی سے اٹھایا جائے گا پھر سے۔ جب آدم علیہ السلام کے لیے آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اس میں روح پھونکی گئی، تو ایک زندہ آدمی جو مر جاتا ہے اس کو اٹھانے میں کیا کوئی بڑا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ جب تھا ہی نہیں کچھ اس کو پیدا کیا۔ اہل کفر اور اہل شرک یہ کہا کرتے تھے مرنے کے بعد آدمی کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم جب تھا ہی نہیں، اس وقت اللہ کے لیے کوئی چیز پیدا کرنا مشکل نہیں تھا، تو اب نمونہ ہونے کے بعد، کوئی مثال سامنے ہونے کے بعد کسی کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس لیے پہلی بات اس مجلس کی کہ انسان با مقصد بنایا گیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ با مقصد۔ اور یہ با مقصد انسان کو خود کو اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ جب یہ سمجھے گا کہ میری زندگی با مقصد ہے تو جا کر 3 چیزوں پر 100% یقین آئے گا۔ کتنی چیزوں پر؟ اگر انسان یہ سمجھے کہ میرا کوئی مقصد ہے دنیا میں آنے کا، تو 3 چیزوں پر 100% یقین آ جائے گا، اور جب 3 چیزوں پر 100% یقین آئے گا تو مکمل مومن ہوگا، ورنہ وہ مکمل مومن ہے ہی نہیں آدمی۔ وہ 3 کیا ہے؟ وہ 3 باتیں پورے قرآن کا خلاصہ ہے، وہ 3 باتیں تمام احادیثوں کا خلاصہ ہے۔ احادیث کا کیا ہے وہ؟ نمبر 1 توحید، اللہ تعالیٰ کی ذات پر 100% یقین رکھنا بغیر کسی شریک ٹھہرانے کے، اور نمبر 2 رسالت پر، انبیاء پر، فرشتوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، آپ کو افضل بھی ماننا، اعلیٰ بھی ماننا، اور آخری بھی ماننا۔ اور تیسری بات یہ ہے آخرت، آخرت پر 100% یقین۔ یہ جو کبھی کبھی ہم زندگی میں جوانوں کے دل و دماغ میں کبھی سوال آتا ہے کہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو ایمان کیسے لائیں گے؟ کافر اگر کوئی کہے گا تو اس پر کوئی تعجب نہیں، لیکن اس وقت تعجب ہوتا ہے کہ جب اہل ایمان میں سے کوئی ایسا کہتا ہے تو اس وقت تو تعجب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایمان لانے کے بعد بھی اگر کسی نے زندگی کو با مقصد نہیں سمجھا تو کہیں بھی تھوڑا بہت کمزوری آ گئی تو وہ فوراً کہے گا کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ضروری ہے، رسالت کو تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ حضور کو دیکھا ہی نہیں، آخرت کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، قبر کے منازل پھر آگے جو مرحلے ہیں اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جبکہ ایمان اسی کا نام ہے کہ ہم آخرت پر 100% یقین رکھیں، توحید کو تسلیم کریں 100%، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100% تسلیم کریں۔ اسی کو قرآن کی پہلی ہی دوسری صورت میں آغاز میں ہی اسی کو کہا گیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ بھی سنا دیا کہ جن میں یہ 6 صفتیں ہوں گی اعلان سنو یہی کامیاب ہیں، اور جن میں یہ 6 صفتیں نہیں ہیں یا 6 میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگی سمجھو کہ یہ گئے، پھر ان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت انہی کے حق میں ہے، واولئک ھم المفلحون، اور کامیابی بھی انہی کے حق میں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اور ہم با مقصد بنائے گئے۔ یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا کہ جب تک انسان تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تقوی، ایمان آدمی کے پاس ہے تو سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑا سرمایہ آپ کے پاس آ گیا۔ انسان کا دنیا میں سب سے بڑا سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سرمایہ اور بھی بہت سارے ہیں، مال یہ بھی سرمایہ ہے، اولاد یہ بھی سرمایہ ہے، مکان یہ بھی سرمایہ ہے، زمین یہ بھی سرمایہ ہے۔ جو بھی کچھ ایک انسان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ سرمایہ۔ انسان کا جسم سرمایہ، انسان کی روح سرمایہ، ایک ایک چیز انسان کے لیے کیا ہے؟ سرمایہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں،
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا بھی چاہیں تو ہم نہیں گن سکتے کتنے سرمایہ اللہ نے ایک بندے کو دے دیے۔ ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، الگ الگ نعمتیں گننا تو دور کی بات ہے، ایک نعمت جو اللہ نے دی ہے اس میں جو اللہ نے فائدے رکھے ہیں ایک بندہ ان کو بھی نہیں گن سکتا، ان کا شمار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ اب ان تمام سرمایوں میں سب سے بڑا سرمایہ کون سا ہے؟ ایمان۔ کیوں سب سے بڑا سرمایہ ایمان کیوں ہے؟ انسان نہ سمجھے یہ اس کی اپنی کمزوری ہے، انسان نہ سمجھے یہ اس کی کم علمی ہے، کم فہمی ہے، وہ نہیں سمجھے گا اس کو، لیکن اللہ بار بار کہتے ہیں ایمان ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ کیوں؟ اگر کسی کے دل میں ایمان ہوگا، یہ بہت کم ہی کیوں نہ ہو، یہی ایمان کا ذرہ اس کو جنت تک پہنچائے گا، اور اگر یہ ایمان کا ذرہ اس انسان کے پاس نہیں ہے، پھر اگر یہ حضور کا چچا ہے تب بھی جہنم میں جائے گا، پھر اگر یہ ابو جہل ہے حضور علیہ السلام کا ہمسایہ، ابو جہل حضور علیہ السلام کا ہمسایہ، ابو لہب حضور علیہ السلام کا چچا، اور بھی وہ رشتہ دار جنہوں نے کفر اختیار کیا زندگی میں، ایمان کی طرف وہ نہیں آئے، تو وہاں پر رشتہ داری حضور کی بھی کامیابی کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ان کے دل میں اتنا بھی ایمان موجود نہیں ہے۔ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت بھی کی حالت کفر میں، اور وہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، مگر آخر کار وہ ایمان کی طرف نہیں آئے، تو وہ بھی نہیں بچ پائیں گے۔ وہاں بھی گویا کہ کسی پیغمبر کی سفارش بھی نہیں چلے گی اس شخص کے حق میں جس نے بالکل ایمان قبول۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں نوح علیہ السلام کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نوح علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر ہیں، باضابطہ ایک سورت نوح علیہ السلام کے نام سے ہے، سورہ نوح ہے نا، اور نوح علیہ السلام کا دوسری جگہ بھی تذکرہ ہے، کئی جگہ تذکرہ ہے آپ کا۔ نوح علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی 100 سال دعوت کا کام کرنے کا موقع دے دیا، 200 سال نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 950 سال۔ اب نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، اتنے عظیم الشان داعی، اور نوح علیہ السلام کی جو ذات اقدس تھی، ان کا نصاب ایسا نہیں تھا کہ وہ صبح گشت کرتے، شام کو کرتے، رات کو کرتے، کوئی آدھا گھنٹہ کرتے، مشورہ کرتے، ایسا نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام سے جب پوچھا کہ آپ کا دعوت کا کیا نصاب ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی 1-10 منٹ نہیں، فرمایا کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں صبح بھی گشت کرتا ہوں، شام کو بھی گشت کرتا ہوں، میرا کام یہی ہے۔ اب جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت مقصود تھی، نوح علیہ السلام ذریعہ بن گئے، انہوں نے ایمان لایا۔ اب یہ 40 ہوں یا 80 ہوں، اور جب نافرمانی حد سے بڑھ گئی، جن لوگوں نے اپنی زندگی کو با مقصد نہیں سمجھا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، متکبر بن گئے تھے، تکبر میں مبتلا ہو گئے تھے، شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اناد میں آ گئے تھے، حسد تھا، بغض تھا، اناد تھا۔ جب اس معاملات میں وہ آگے بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، عذاب کا فیصلہ آ گیا، اور ایسا عذاب کہ نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی، ہر طرف سے پانی۔ ان ڈوبنے والوں میں نوح علیہ السلام کی نظروں میں ان کا بیٹا بھی ڈوب رہا تھا۔ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی کن کے لیے؟ نوح علیہ السلام کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بیٹا بھی ڈوب رہا ہے، کون برداشت کرتا ہے؟ پیغمبر بھی اپنی بیٹے کو مشقت میں دیکھے تو پیغمبر بھی تڑپتا ہے، کیونکہ آخر پیغمبر بھی کے اندر بھی بشریت ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے جب یوسف علیہ السلام کو پکڑا چھوٹی سی عمر میں، غالباً 7 سال کی عمر رہی ہوگی یا اس سے کم، جب اٹھا کر کنویں میں ڈال کر واپس آ گئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کے وقت میں آ گئے، روتے روتے آ گئے۔ یہ رونا ایک بناوٹی رونا تھا،
تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ علامت کوئی دکھاؤ. انہوں نے وہ قمیض اٹھا کے دیکھ لی کہ دیکھو خون ہے. یعقوب علیہ السلام کوئی چھوٹے انسان تو تھے ہی نہیں, اور اس بات کو عام آدمی بھی سمجھ سکتا تھا. پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے. کہنے لگے کہ جس نے حملہ کیا ہے بھیڑیے نے, وہ کتنا کمزور یا کم عقل یا کیا تھا. اس نے حملہ تو کیا مگر قمیض کہیں سے پھٹی وٹی. یعنی یہ علامت اس کی تھی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. تم کیا بول رہے ہو؟ تم جھوٹ بول رہے ہو. انسان جب غلطی خدا نخواستہ کرتا ہے تو وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے کرتا ہے, مگر اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. تو نوح علیہ السلام نے ان بچوں سے کہا کہ یہ کیا کیا ہے. آخرکار پورا, اب مجھے یہاں ایک ہی بات بتانی ہے. نوح علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بچوں سے کہا یہ کیا, تو یوسف علیہ السلام کے درد میں, ان کے غم میں, اور ان کو نہ پانے کی وجہ سے جو پریشانی یعقوب علیہ السلام کو وہ اس میں مبتلا ہو گئی, اس آزمائش میں, وہ سب کے ذہن میں. آخرکار وہ ان کے کیا تھے؟ بیٹے تھے, چہتے بیٹے تھے. اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا, تکوینی نظام, کہ یوسف کو کنویں میں جانا. پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ ان کو بیچا گیا. پھر جنابی والا عزیز مصر کے پاس گئے, اور اس کے بعد جیل گئے. اس کے بعد آپ کو وزیر خزانہ بنایا گیا. ایک پیچھے سے ایک نظام تھا. لیکن اتنا سا نقطہ ذہن میں بٹھانا ہے, پیغمبر بھی بچوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو تو بچا لیجئے. تو اس وقت اللہ نے ایک جواب دیا تھا, اس کو ذہن میں بٹھانے. ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے انسان کے لیے. اس وقت نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا اے نوح انہو لیس من اہلک. آپ کہہ رہے ہو نا یہ میرا بیٹا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں, تمہاری اہل میں سے ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے اس کی وجہ بتائی. انہو عمل غیر صالح, یہ اس اعتبار سے تمہارا اہل نہیں ہے کہ دراصل میرے نزدیک یہ مومن ہی نہیں ہے. جب مومن ہی تو یہ آپ کے اہل میں, ایمان والوں میں اس کا شمار ہی نہیں ہے. اس وقت کیا گزری ہوگی نوح علیہ السلام پر, مگر یوں ہی اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی تو نوح علیہ السلام خاموش ہو گئے. کیا ہو گئے؟ چونکہ پیغمبر ہے نا, جب پیغمبر کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم ملے گا تو وہاں پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟ خاموش. اللہ کے حکم کے سامنے کچھ نہیں. یہ تو آپ اور ہم جری ہو جاتے ہیں آج کی اس صدی میں. عام نفر سے جری گساں یہ کیوں جی اسلام نے ظلم کیا, یہ کیوں لکھا گیا ہے, ایسا کیوں ہے حدیث میں. یہ تو آپ اور ہم جری ہو رہے ہیں, اور جری ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا ہی نہیں. اسی لیے حدیث میں غلط تعویلیں ہوتی, اسی لیے قرآن میں بھی غلط تعویلیں ہوتی, اسی لیے سخت سے سخت الفاظ دین کے بارے میں کہے جاتے ہیں. اگر وہ سوچتا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے اور ایمان کی اہمیت ہے تو ندامت ہوتی, تواضع ہوتا, باقی چیزیں ہوتی انکساری. تو ایمان اتنا اہم ہے کہ نوح علیہ السلام سے کہا آپ کی خدمت اپنی جگہ, مگر بیٹا تب بھی جو ہے غرق ہونے والوں میں سے ہی یہ ہوگا, یہ بچنے والا. نوح علیہ عجب سب سے زیادہ جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کا ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی ہے اور لوط علیہ السلام کی بیوی ہے, دونوں کا تذکرہ قرآن میں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. دونوں نے کفر کیا. اپنے پیغمبر کو شوہر تو مانا, مگر شوہر کو پیغمبر نہیں مانا, اللہ کا رسول نہیں مانا, اللہ کا نبی نہیں مانا. دونوں کے متعلق فیصلہ کر دیا کہ ان کے لیے جنت ہو ہی نہیں سکتی. یہ کتنے بھی پیغمبر کے قریب ہوں, اگر ان کے دل میں ایمان بالکل نہیں تو اللہ کے یہاں ان کی کوئی قدر و قیمت. تو اب ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے, اس سے اندازہ آپ کریں. یہ تو کچھ چیزیں میں نے بتائی. گویا کہ ایمان جو آپ کے پاس ہے یہ سمجھو کہ اللہ کے طرف سے ایک عظیم الشان سرمایہ ہے. اور اگر یہ ایمان بہت اونچا ہے تو کتنی بڑی بات ہے, بہت مضبوط ہے تو کتنی بڑی بات ہے. لیکن اگر بدقسمتی سے, غفلت سے, آپ کی میری غفلت کی وجہ سے, اعمال کی کمی کی وجہ سے بہت نیچے آ گیا, آتے 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 ذرہ ہو گیا, ذرے سے بھی کم ہو گیا, تب بھی ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں لائے گا. لیکن کتنا بیوقوف ہے وہ آدمی کی ایمان کی فکر نہ کرتے ہوئے جہنم میں جائے گا. ایک دن وہاں کا جلنا تو 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے.
یہاں کی آگ برداشت کہاں ہوتی، 1 منٹ تو وہاں کی کریں گے، اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی ہے، 1 منٹ نہیں، 1 لمحہ بھی ہم جہنم کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ جہنم سے پناہ مانگنا، جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کو بنائیں گے، اور ایمان کو بنانے کا ہی نام ہے دراصل تقوی۔ ایمان کو بنانے کا نام ہی کیا ہے؟ تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی، ایمان کو جتنا ہم مضبوط کریں گے، ایمان کو مضبوط کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں۔ اسی لیے جب آپ نماز پڑھیں گے 5 وقت کی، جتنا آپ نماز کے دوران اللہ کے قریب ہوتے ہیں اتنا کسی اور وقت نہیں ہوتے۔ کیوں؟ یہ ذکر اللہ کا، نماز ایک ایسا ذکر ہے جو بہت زیادہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے، خاص کر سجدے میں۔ کس میں؟ خاص کر سجدے میں بہت قریب کر دیتا ہے انسان کو۔ تو 5 وقت کی نماز انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اعمال صالحہ کوئی بھی ہو، اب یہ اعمال صالحہ اس کی جب تفصیل ہوگی تو آپ پڑھیں، نماز سے لے کر انسان کی زندگی کی ہر حرکت یہ اعمال صالح ہے، اعمال صالحہ ہے، اعمال صالح۔ عمل صالحہ میں گویا کہ صرف نماز نہیں آئے گی، صرف روزہ نہیں آئے گا، صرف زکوٰۃ اور حج نہیں آئے گی، یہی 2 عمل نہیں آئیں گے، بلکہ زندگی کا ہر عمل عمل صالح میں داخل ہے، بشرطے کہ وہ عمل آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ عمل شریعت کے مطابق ہو رہا ہے۔ عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور عمل شریعت کے مطابق ہو رہا ہے، جب یہ 2 باتیں مل رہی ہیں، ارادہ اللہ کے لیے اور شریعت کے مطابق عمل، تو آپ کی زندگی کی ہر حرکت عمل صالح ہے۔ گویا کہ صبح دکان پہ جاؤ، عمل صالح ہے، دکان پہ آپ گاہک کے ساتھ معاملہ کرو تو عمل صالح ہے، آپ دکان کو بند کرو تو عمل صالح ہے، آپ بیت الخلاء جاؤ عمل صالح ہے، نکلو تو عمل صالح ہے، بشرطے کہ نظام شریعت کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ نماز آپ نے پڑھی، ادا کی، بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے یہ جو نماز 2 رکعتیں پڑھی ہیں یہ دوران طلوع آفتاب پڑھی تھی، آپ نے نماز 2 رکعت پڑھی، پتہ چلا استواء شمس مکروہ ٹائم کے دوران پڑھی تھی، پتہ چلا کہ غروب آفتاب کے دوران پڑھی تھی، آپ نے کچھ عمل صالح کیے لیکن وہ غیر شرعی طور پر کیے، یہ نماز ہونے کے باوجود اللہ کے یہاں آپ اور ہم گناہگار ہو جائیں گے، کیونکہ نماز کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ وہ نماز بھی شریعت کے مطابق پڑھی نہ جائے۔ تو عمل صالح، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، پہلے نمبر پر ایمان، وعملوا الصالحات دوسرے نمبر پر اعمال۔ اب یہ عمل الصالحات جو قرآن میں یہ کہا گیا، اس میں کوئی عمل طے نہیں ہے کہ کون سا عمل صالح ہے آپ کا۔ پتہ چلا کہ زندگی میں ہر عمل جو آپ کریں گے شرعی ضابطوں کے تحت، وہ اگر تجارت ہے تب بھی عمل صالح ہے، وہ اگر حکومت ہے تب بھی عمل صالح ہے، وہ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہیں اور اگر آپ نیند بھی کر رہے ہیں شرعی ضابطوں میں تو وہ بھی کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔ ایک ایک چیز، آج کا جوان موبائل چلا رہا ہے، اس میں فیس بک میں چلا جاتا ہے، یوٹیوب کا استعمال کرتا ہے، اس میں میسیج لکھ رہا ہے، اس میں وائس میسیج دے رہا ہے کسی کو، کچھ بھی کر رہا ہے، اگر یہ سب کس کے مطابق ہے؟ شریعت کے ضابطے کی روشنی میں ہو رہا ہے تو موبائل چلانا بھی کیا ہو گیا؟ عمل صالح۔ اور اگر ضابطے کی روشنی میں آپ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز بھی آپ کے لیے میرے لیے خسران کا سبب بنے گی۔ تو گویا کہ یہاں سے وہ اشکال ختم ہو گیا، وہ آپ کا میرا خیال کوشر کیا شونا، کوشر شونا نماز گئی عبادت، دکانداری کیا گئی تیلی، تجارت کیا گئی تیلی، سوچنا عبادت۔ ہمارے ذہن میں یہ کسی نے بسا دیا ہے کہ تجارت دنیا داری ہے، دکانداری دنیا داری ہے، اور باہر سڑکوں پہ کام کرنا دنیا داری ہے۔ اب اسن ہیکان کشیر مز مولوی صاحب بازر کن پھیرت، کیا اسن ہیکان پھیرت؟ وجہ یہ مولوی صاحب کیا دکانس کھسان بار بار؟ امس مولوی صاحب پتہ لکو سمجھمت دکانس کھسن دنیا داری، لوگ ونن یہ مولوی صاحب کیا بنیامت؟ دنیا دار۔ غلط تشریح کی ہے نا لو، ہم مولویوں نے بھی یہ نہیں سمجھا، نہ اماموں نے سمجھا، لوگوں کے ہم غلام بن گئے، اور جس کی وجہ سے ہم نے بھی لوگوں کی سوچ اپنے اندر پیدا کر دی، ہم نے لوگوں کی ہی سوچ کس کے اندر پیدا کر دی؟ یہ تو غلط چیز ہے۔ ہم تو شریعت کے تابع ہیں نا،
ہم تھوڑے کسی کے غلام ہیں، ہم تو شریعت کے تابع۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک دو تو شپتا کہے تھے بازار میں کہاں؟ جہاں پر مچھلیاں فروخت ہوتی ہیں۔ آپ میں سے کوئی جا کر مچھلی والوں کے پاس بیٹھتا ہے؟ نہیں بیٹھنا چاہے، یا کوئی نہیں جا کر بیٹھنا بھی کسی مقصد کے تحت۔ کہیں بھی آپ بازار میں بیٹھیں، دکان پر بیٹھیں، کسی فیکٹری میں آپ جائیں، بہت اچھا جائیں، لیکن اس کا کوئی پیچھے سے کیا ہونا چاہے؟ اگر کشیر مز کا موری صاحب گو نا کن فیکٹری یا دکانداری پت کن ہے یمس کیوں دلیل امس خیرے امس پہ آسن کت مشید مز یہ کت ونکس کیا سمجھتا ہے؟ مطلب عام انسان کیا سمجھتا ہے کہ شاید دکان پہ جانا جائز؟ وہ اسی لیے وہ اصل میں پیچھے سے کہیں غلطی ہو گئی ہے کہ جن لوگوں نے عبادات کا حصہ الگ کر دیا اور معاملات کا حصہ کیا کر دیا؟ الگ کر دیا۔ معاملات کے حصے کو دنیا سے جوڑ دیا اور اس کو گناہ سمجھا، اور نماز کے حصے کو خاص کر دیا اللہ کی عبادت کے ساتھ۔ یہی خیال تھا، جن لوگوں نے اس کو تسلیم کیا وہ غلطی کی طرف چلے گئے۔ دنیا میں رہ کر کوئی چیز دنیا نہیں ہوتی، اس پوری کائنات کے بیچ میں ہم رہ رہے ہیں، یہ سب دین ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ بشرطے کہ اس کو ہم دین کے ضابطے کی روشنی میں اس کو اپنانے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ دین کے ضابطے کی روشنی میں ہر کام کریں اور ہر چیز کو یہ کریں، ہر چیز کو ضابطے کی روشنی میں کریں۔ اور طریقہ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کیا گیت کرا؟ ہو گیا نا تعجب۔ اب جن لوگوں کو تعجب ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے نا کہ وہ سمجھ نہیں رہے مسئلے کو۔ امام محمد جیسا آدمی کیوں باہر وہاں ہے بازار پہ، اور بازار میں اس جگہ جہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ مچھلیاں فروخت ہو رہی ہیں۔ تو امام محمد نے فرمایا کہ مجھے اس بارے میں کوئی مسئلہ سمجھنا تھا، وہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو یہاں آنے کی مجھے کیا پڑی؟ ضرورت پڑی۔ تو اشارہ کس طرف دیا کہ مسئلہ سمجھنے کے لیے اور زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے، کسی عمل صالح کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے اور اس پر زندگی میں اس کو لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پوری کیا کی جائے؟ تحقیق، اور اس کو دیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ جب ہم دنیا کو الگ کریں گے، دین کو الگ کریں گے، دنیا کو سمجھیں گے ہی نہیں اور دین کو ہی سمجھیں گے نہیں، تو تشریحات کہاں سے ہوں گی؟ اس لیے ایمان سب سے بڑا سمجھایا۔ ایمان کو بنانے کے لیے اعمال صالحہ، جب اعمال صالح پہ کھڑے ہوں گے، اعمال میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی اور معاشرت میں بھی، تو پھر اسی کا نام پڑتا ہے تقوی۔ اسی کو کیا بولتے ہیں؟ تقوی۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے روزوں سے متعلق خاص، اس کا بھی خاص اللہ تعالیٰ نے مقصد بتا دیا کہ لوگوں، پہلی بات یہ ذہن سے نکال دو، یہ کوئی تمہیں نیا عمل دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ نے کتنی رعایت کی بندوں کے ساتھ، خصوصاً اس امت کے ساتھ۔ یہ جو پہلی بات میں نے بتائی کہ بامقصد زندگی کا اللہ کے علم میں تھا کہ لوگ سمجھیں گے کہ بے مقصد ہے، اس کو ہٹا دی، پہلے اس اشکال کو ختم کیا۔ اب اللہ کے یہ ذہن میں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی انسان ہوں گے، کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی بڑا حکم آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا، ایمان والو پہلے ایک بات یاد رکھو، یہ جو تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں، یہ تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ یہ سمجھو کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک مکمل لوگوں نے روزے رکھے ہیں۔ جب کوئی نئی بات آپ سے کہی جائے گی، اگر وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی ہو، تو وہ آدمی کے لیے ذرا گراں گزرتا ہے، بوجھ پڑتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے کہ جب یہ کہیں کسی نے کیا ہی نہیں تو میں کیوں کروں؟ تو اللہ نے پہلے اس چیز کو ختم کر دیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے لیے ہے، بلکہ آدم سے لے کر پہلے سے۔ یوں ہی یہ بات آدمی پڑھتا ہے تو تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے انسان، یہ کوئی بڑا مسئلہ اللہ نے ہلکا کر دیا۔ یہ اگر اللہ یہ بات نبی کہتے تب بھی تو ہمیں روزہ رکھنا تھا نا، لیکن اللہ رحیم ہے، اللہ شفیق ہے۔ جس طرح ماں بچے پر شفقت کرتی ہے، باپ بچے پر شفقت کرتا ہے، ہزاروں گنا زیادہ شفقت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں ایک بندے کے لیے۔ کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا اس کی حکمت روزہ رکھنے کی تمہیں یہ حاصل ہوگی، اور اس کا فلسفہ یہ ہوگا
اور اس میں آپ کو یہ فائدہ ملے گا، اس کا ثمر اور نتیجہ یہ آئے گا کہ تم میرے بہت قریب ہو جاؤ گے، تقوی آ جائے گا۔ تقوی کا مطلب اللہ ہی سے ڈرنا، اللہ کی خشیت آنا دل میں۔ تقوی کے 3 درجے، کس درجے؟ 3 درجے۔ یہ جو قرآن کریم کی دوسری سورت کی پہلی آیت ہے، بلکہ دوسری، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی یہ قرآن انہی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو متقی ہوں۔ اب کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو 95% یہاں تو مسلمان ہیں نا، لیکن کیا 95% متقی ہیں؟ پہلا اشکال تو یہی ہوگا آپ کو، جب ہم متقی ہی نہیں تو قرآن کب کس ہدایت یافتہ ہے، ہدایت کے ذریعے؟ تو مفسرین نے اس چیز کو بھی دور کر دیا، کہا کہ اس میں بھی گھبرانے کی ضرورت۔ تقوی کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ کتنے درجے؟ پہلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ جس نے کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ پڑھا، زبان سے اقرار کر لیا، تصدیق بالقلب کر لیا، تو وہ بھی متقی ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ اب کتنی بڑی خوشی ہوگی آپ کو یہ سن کر۔ ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں، ہماری نمازیں کمزور، ہمارے روزے کمزور، ہماری تجارت کمزور، ہمارے اعمال کمزور، تب بھی ہم کلمہ پڑھنے کی وجہ سے متقیوں میں ہمارا بھی کیا ہے؟ کوئی داڑھی نہیں رکھ رہا ہے، کلمہ والا ہے، تب بھی وہ متقی میں ہے۔ کوئی روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ رہا ہے، تب بھی وہ متقی میں ہے۔ کوئی لباس ٹھیک نہیں پہن رہا ہے، تب بھی وہ کس میں ہے؟ متقی میں ہے۔ مگر یہ تقوی کا ادنا سا درجہ ہے۔ کون سا درجہ ہے؟ تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے مسلسل پوری زندگی اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور مسلمان اس کی بھی کوشش کرتا ہے۔ کون سا مسلمان ایسا ہوگا کہ جو جان بوجھ کر نعوذ باللہ شراب پی لے؟ جو بھی جوان کشمیر میں بھی یا کہیں بھی شراب پیتے ہیں، ڈرگز میں مبتلا ہیں، یاد رکھنا اس میں براہ راست ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ دوسرا پکڑ کر ان کو پلاتا ہے۔ تو ایسے لوگ تو قیامت کے دن مجرم ہیں جو دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کریں گے، ڈرگز میں مبتلا کریں گے۔ قیامت کے دن وہ لوگ کیا جواب دیں گے جنہوں نے 1 کو 2 کو 3 کو 4 کو 10 کو، اور ان 10 کی وجہ سے اور 10، ان 20 کی وجہ سے اور 40 آ گئے اس میں، اور ہزاروں کی تعداد میں جوان بچے بچیاں ڈرگس میں مبتلا ہوں گی۔ تو ایسے لوگ تو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ پائیں گے۔ تو قیامت کے دن وہی لوگ مجرم ہیں جو ان کے سبب بنے، جو اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ یہ تو ہیں جو عقل مند ہونے کے باوجود ایسا کرے گا، لیکن اللہ کا احسان ایک انسان پر، مسلمان پر کتنا ہے؟ شراب پی کر باقی چیزیں کر کے ہی فوراً وہ توبہ کرے گا، وہ اپنے حال میں ادنا درجے کا متقی وہ تب بھی ہے، کیونکہ کلمہ اس کی زبان پر ہے، دل میں اس کی تصدیق ہے، وہ اللہ کو سمجھتا ہے، اللہ کے رسول پر اس کا ایمان ہے، اسلام سے وہ خارج نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اسی لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جس پر آج کا جوان عمل نہیں کرتا، آج کا مولوی بھی عمل نہیں کرتا، ہم بھی عمل نہیں کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا بھی اسی لیے کہ آپ استعمال کرتے ہیں، ادھر سے حکم کفر آتا ہے، ادھر سے بھی کافر کا حکم آ جاتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کسی انسان میں 99% کفر کی علامتیں ہوں، 10% تب بھی اس کو کافر نہ کہنا، تب بھی اس کو کافر۔ اعمال صالحہ جب زندگی میں آ جائیں گی، چاہے وہ کسی بھی طرح آپ اختیار کریں، اللہ کے لیے کام، شریعت کے مطابق کام، تو تقوی آ جائے گا۔ اور یاد رکھنا آنے والے روزے سب سے عظیم ذریعہ ہے اس کے لیے کہ یہ آپ میں اور مجھ میں تقوی پیدا کرے گا۔ اس لیے پہلا ارادہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں روزے مسلسل باضابطہ شرعی قانون کے مطابق ہمیں روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ، لعلکم تتقون، کیونکہ اس سے ہمیں تقوی ملے گا، اللہ کی خشیت ملے گی۔ اور تقوی کا تیسرا درجہ یہ کہ ہم اتنی محنت کریں کہ ہمیں ہر چیز ہم اللہ ہی کے لیے کر پائیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی آدمی بچ جائے۔ ہمارے پرانے بزرگ امام غزالی، امام رازی، بڑے بڑے علماء حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا حسین مدنی رحمہم اللہ تعالی، بڑے بڑے علماء، علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم وغیرہ وغیرہ، یہ حضرات تو مطلب ان کی زندگی میں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ جان بوجھ کر کوئی گناہ کریں۔ گناہ تو ہوتے ہیں، انسان سے ہوئے ہوں گے۔ مجھے یاد آیا ایک دن مولانا اشرف علی تھانی صاحب تقریر کر رہے تھے، مولانا اشرف علی
تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی بات شیخ الہند کے متعلق بھی منسوب ہے ان کی طرف بھی. وہ ممبر پہ تقریر کر رہے تھے. اب آدمی جب تقریر کرتا ہے تو اس تقریر کرنے والے کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوتا ہے. ٹھیک شاہ، یہاں تو ہمارے فقہا نے لکھا کہ جب نماز آدمی پڑھاتا ہے اس امام کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی امام یہ سمجھتا ہے کہ میری آواز بہت اچھی ہے، میں ذرا لمبی صورتیں پڑھوں گا تاکہ سننے والے خوش ہو جائیں، تو فقہا کہتے ہیں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. پتہ چلا شیطان تو وہاں بھی لگا ہوا ہے نا، تقریر کرنے والے کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب شوانا کہ بوزن والے خطرے کی، سننے والوں کو کوئی خطرہ کس کو ہے؟ بولنے والے کو ہے، چونکہ کبھی اس کو بولنے میں مزہ بھی آئے گا، اور مزہ آتے وہ کبھی غلط بات بھی بیان کر دے گا تاکہ لوگوں کو اور ہی کیا آ جائے، اور کبھی اتنا مزہ آئے گا دوسرے عالم پر لعن طعن کرے گا، چونکہ ان کو لوگوں کو بھڑکانا ہے، لوگوں کو واہ واہ کرنے. یہ سب شیطانی اثرات ہوتے، شیطانی حملے ہوتے ایک انسان پر. نفس کا حملہ تو ہوتا ہی ہے، وہ تو چھوڑے گا نہیں. شیطان کا حملہ خارجی طور پر ہو جاتا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یہاں تقریر کر رہے تھے، کرتے اب کہیں مضمون ان کو ختم کرنا تھا. وآخر الدعوانا کار کرو، یہ مضمون ختم گش، سمیٹنا ہے مضمون، پھر اس کے بعد کہنا ہے کہ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو کہتے ہیں کہ جو ہی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ایک جملے پہ پہنچے، ابھی ایک جملہ یہ پورا نہیں ہوا تھا، وآخر الدعوانا بھی نہیں کیا، نیچے بیٹھ گئے. تو اب وہاں علماء سننے والے تھے، پریشان ہو گئے. مولانا سے کہا حضرت یہ کیا ہو گیا؟ پھر اخیر میں جا کر الگ سے ان کو کہا کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب میں تقریر کر رہا تھا، کرتے مجھے تقریر کرنے میں اتنا مزہ آیا، تو اب مجھے لگا کہ اب آگے میں اللہ کے لیے نہیں بولوں گا، اب آگے شاید میں اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے بول رہا ہوں، تو بہتر ہے بیٹھ ہی جاؤ، بہتر ہے کیا کرو. یہ ہوتے ہیں علماء اسلاف جو ذرہ برابر بھی کوئی گناہ ایسا نہیں کرتے کہ جس میں ان کا دخل ہو جاتا ہے گناہ انسان سے تو ہوگا ہی بہرحال، لیکن انہوں نے کیا سکھایا؟ اسلاف نے یہی چیزیں سکھائی. تو رمضان کے روزہ، پہلی بات رمضان سے متعلق، یہ پوری تمہید رمضان ہی سے متعلق تھی. پہلی بات بتائی تھی کہ انسان کی زندگی کا کوئی کیا ہے مقصد، رمضان سے وہ مقصد سمجھ میں آ جائے گا. دوسری بات بتائی کہ ایمان عظیم الشان سرمایہ ہے، وہ بھی رمضان سے سمجھ میں آ جائے گا. اور تیسری بات بتائی کہ تقوی اعمال سے حاصل ہوگا، کہ اس میں عمل میں سب سے عظیم عمل اور اسلام میں تیسرا رکن وہ ہے روزہ. اس روزے سے انسان کو اللہ کی طرف سے مدد ملے گی اور تقوی حاصل ہوگا. کیا ہوگا؟ تقوی. روزے سے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ روزے کی ایک فضیلت ہے جس کو ذہن میں بٹھانا ہے انسان کو. روزے کی ایک فضیلت کہ قرآن کریم کی یہی آیت جس میں اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا روزہ رکھنا ہے. جس عمل کا اللہ کی طرف سے حکم ہو، جس کو کرنے کا حکم ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فضیلت ہے ہی. بہرحال قرآن کریم میں اگر فرضاً کسی چیز کا حکم نہیں ہے، وہ مستحب کے درجے میں ہے، قرآن کی کسی آیت سے کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے، وہ فرض کریں مستحب کے درجے میں، تو اشارتاً اگر وہ آیت سے ثابت ہو رہا ہے تب بھی تو اس کی فضیلت ہے. قرآن کی ہر آیت میں جن جن چیزوں کا تذکرہ ہے اس کی فضیلت ہے. بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جانوروں کے متعلق اگر ہم کہیں تو 10 جانور کھانا حرام ہے، بہت سارے جانور کھانے حرام ہیں، مگر جب ان جانوروں کا نام قرآن میں لیا گیا ہو، پھر جب آپ ان جانوروں کا نام قرآن کی تلاوت میں لیں گے تو آپ کو اس کا بھی ثواب مل رہا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. خنزیر نیبر کہیں اگر اس ونو خنزیر کشیر مز نے خنزیر کا نام کشمیر میں نہیں لیا جاتا تھا، تتھ بدل کیا تھا نہیں کیا اس ونا سواج تو ہی پتا نام ہی اس نے ہمان، یعنی اتنی اس سے نفرت ہے، اتنی نفرت. لیکن جب اسی کو آپ پڑھیں گے قرآن کریم میں تو آپ کو تو ثواب مل رہا ہے نا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. خنزیر خا نون زے یہ رے، خا نون زا یا را، کوشش بول زے یہ رے. یوں ہی آپ تلاوت کے دوران اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کو ثواب مل رہا ہے.
دنیا کا ظالم ترین انسان اگر کوئی گزرا ہے حکمراں 20 سال کی عمر میں بنا، اس کا نام ہے فرعون. کیا ہے؟ لیکن جب آپ قرآن میں لفظ فرعون پڑھیں گے تو آپ کو کیا مل رہا ہے؟ فا کا الگ ثواب، را کا الگ ثواب، عین کا الگ ثواب، واو کا الگ ثواب، نون کا الگ ثواب مل رہا ہے. مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے؟ تو بہرحال قرآن میں اس چیز کا تذکرہ ہوگا جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے. پھر احکام کے سلسلے میں اگر کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے، وہ حکم مستحب کے درجے میں ہوگا یا واجب کے درجے میں ہوگا یا فرض کے درجے میں ہوگا، تو چیز آئے کہ جب اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنے کا، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی، کیا کوئی انسان اندازہ کر سکتا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا بدلہ ہمیں ملے گا، زکوٰۃ دینے کا بھی اجر ہمیں ملے گا، حج کرنے کا ہمیں اجر ملے گا. جب روزوں کی بات آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزوں کا بدلہ براہ راست اللہ کی ذات ہوگی. اللہ کی ذات ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جنت میں اللہ اپنا دیدار کرائیں گے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ جنت میں جانا ہی کتنی بڑی نعمت ہے. جنتیوں سے اللہ کہیں گے کہ جنتیوں سے کچھ اور دیکھنا چاہتے ہو، کچھ اور چاہو گے؟ انہوں نے کہا حضرت کہیں گے ہم جنت کیا کوئی کم ہے؟ جنت اتنی بڑی نعمت آگے انسان سوچے گا بھی نہیں. پھر اندر وہاں نعمتیں، پھر جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے تو وہاں سب کچھ ذہن سے اللہ کا دیدار، ہم اللہ کو دیکھتے رہیں گے، دیکھتے دیکھتے دیکھتے، ایسے جیسے ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں جنت میں. دنیا میں ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں تو پیغمبروں کے ساتھ بھی نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے تو چاہا تھا لیکن وہاں بھی تجلی ہی گری، براہ راست زیارت نہیں، براہ راست نہیں دیکھا. یہ تو خصوصیت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر بلا لیا، دنیا میں نہیں، دنیا سے اوپر دوسرے عالم میں جا کر زیارت کرائی، دیدار کرایا، ہم کلام ہو گئے. تو ہم روزے، رمضان کے روزے قرآن کی آیت کی روشنی میں، اچھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ، اچھا رمضان کی اپنی فضیلت، اس کی اتنی بڑی فضیلت قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا. اتنا ہی نہیں بلکہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات یہ بھی رمضان میں نازل ہوئی، انجیل یہ بھی کس میں نازل ہوئی، اور زبور وہ بھی کس میں نازل ہوئی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے وہ پہلی رمضان کو. اب اس وقت جو روزے تھے، پرانے روزے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آج کی طرح تھے، تھوڑے سے فرق ہوتے تھے مختلف انداز کے. تو غرض یہ تمام کتابوں کا جوڑ رمضان سے، اور دنیا میں دن رات ہوتے ہیں. عظیم الشان رات جو ہے وہ ہے لیلۃ القدر، وہ بھی کس میں؟ اور لیلۃ القدر ہی میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، ایک ساتھ لوح محفوظ میں نازل فرمایا، اور بالتدریج آسمان دنیا سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جبرائیل کے واسطے سے 23 سال کی مدت میں قرآن کریم مکہ میں، مدینہ میں، جزیرۃ العرب میں ضرورت کے مطابق بالتدریج نازل کرتے رہے، بالتدریج. مگر رمضان المبارک میں ہوا. یا رمضان المبارک کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، ایک تو قرآن سے خود ثابت ہوتا ہے، حدیث سے ثابت ہوتی ہے. پھر جو آپ کتابیں پڑھیں گے مدارس میں آ کر، وہاں پر نصاب ہے، اس نصاب کو کہتے ہیں درس نظامی، تذکیہ شبنا. اور درس نظامی جو مدارس کا نصاب ہے یہ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط، سالوں سے چل رہا ہے، اور کسی تبدیلی کی بھی آج تک ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہمارے اسلاف اتنے مضبوط ہوا کرتے تھے. بہرحال اگرچہ وقت کے اعتبار سے اس میں تھوڑی بہت چینج ہوتی رہے گی، اور علماء کہتے بھی ہیں. اب اس پس منظر میں مجھے یہ کہنا ہے کہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں فضیلت، فقہا نے باضابطہ جو فقہ کی کتابیں مرتب کی، اس میں باضابطہ طور پر کتاب الصوم، روزے کا بیان باضابطہ لا کر روزے کے احکام بیان کر دیے. روزے کے کیا کیے؟ احکام بیان کیے. تو غرض روزہ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم اور عمل بھی ہے. روزہ دراصل نام ہے کسی بھی چیز سے رکنے کا. مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ بات کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے لوگوں سے بات کرنے میں روزہ رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ یعنی کسی چیز سے رکنے کا نام ہی دراصل کیا ہوتا ہے. لیکن جب اس کو شریعت میں آپ دیکھیں گے تو شریعت میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کی بہترین تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مخصوص وقت میں، مخصوص شرائط کے ساتھ، مخصوص چیزوں سے رکنے کا نام ہے روزہ. مخصوص زمانے میں یعنی رمضان کے مہینے میں،
مخصوص شرائط ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں. روزہ کب سے کب تک ہوگا، روزہ رکھنے کی شرائط کیا ہے، روزہ کب ٹوٹے گا، کب رہے گا، افطار کب ہوگا، کب کر سکتے ہیں، کب نہیں کر سکتے ہیں. اور مخصوص چیزوں سے رکنے کا نام کیا ہے، روزہ ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر روزہ رکھنے کا انداز کچھ اور تھا. ایک تو ہر مہینے کے 3 دن ہوا کرتے تھے اور ساتھ میں عاشورہ کا روزہ تھا. اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ قرآن کریم کا یہ حکم نازل ہو روزہ رکھو. لیکن اس میں ایک چیز کی معاملے میں یہ تھی، نرمی تھی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. یہ چند دن، پہلے تو فرمایا چند دن ہے، اور اسی میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے لازم نہیں ہے، وہ آج بھی حکم باقی ہے. ایسا بیمار آدمی جو روزہ بالکل نہ رکھ پائے تو اس کے لیے رخصت ہے، اس کے لیے کیا ہے، بعد میں جب ٹھیک ہوگا اس کو قضا کرنی ہے. اور مسلسل اگر کوئی بیمار ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے بظاہر، تو پھر اس کے لیے مشورے کے بعد علماء سے پوچھ کر، ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے پھر فدیے کی بات آتی ہے. اور قرآن نے اس آیت میں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مسکین، ایک فدیہ، مسکین کو فدیہ دینا. جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں مگر کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو اللہ کہتے ہیں ان کو چاہے وہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں، فدیہ بھی دے سکتے ہیں. اس آیت میں تو یہ کہا گیا، اس لیے اس وقت کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھنا چاہا تو فدیہ دے دیا. لیکن یہ دوسری تبدیلی تھی. پھر تیسری تبدیلی آ گئی تو اللہ نے قرآن نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. جو بھی رمضان کو پالے گا، جو بھی روزوں کو پالے گا، آنے والے دنوں میں رمضان ہے، ہم میں جو بھی رمضان تک زندہ رہے گا اور روزوں کو پالے گا اور کوئی رکاوٹ روزے کے رکھنے کی نہیں آئے گی تو اب ہمارے لیے حکم ہے کہ مکمل طور پر روزہ رکھو، فدیہ کینسل، فدیہ سے کام نہیں چلے گا. آج بھی کچھ جوان اسی طرف جاتے ہیں، چیلنج فدیہ. اور خصوصاً وہ نوجوان زیادہ گناہگار ہوتے ہیں جب وہ رمضان کی تاریخ کو ذہن میں رکھ کر اپنے سفر کا آغاز اسی دن کرتے ہیں. کچھ لوگ رمضان کی تاریخ کو سامنے رکھ کر سفر شروع کر دیتے ہیں. سنا ہوتا ہے علماء سے کہ دوران سفر روزہ رکھنا لازمی نہیں ہے، حالانکہ دوران سفر روزہ رکھنا بہتر ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں قصر لازمی ہے، واجب ہے، وہاں نہیں چلے گا 4 رکعتیں. لیکن روزے کی حالت میں وہ بھی فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ روزہ رکھا جائے، عزیمت اسی میں روزہ رکھا جائے، عزیمت پر عمل. لیکن آپ اور ہم کیا کرتے ہیں، اسی پیاراں کی اس گسو دہلی، اس گسو جناب والا اجمیر کن، اس گسو بنگلور کن، کنجائے گسو. یہ تو بنی اسرائیل کا ہیلا ہے اور اسی ہیلے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا. کچھ کشمیر میں خواتین ایسی ہیں کہ جو کہیں سے سن رکھا ہے سال گزر جائے گا تو زیورات پر زکوٰۃ دینی ہے، تو سال کے بعد وہ زمین خریدتی ہے یہ سوچ کر کہ شاید زمین خریدنے سے زکوٰۃ واجب. یہ بھی الٹی سوچ ہے، یہ بھی غلط ہیلا ہے. تو اس لیے رمضان کے روزے باضابطہ فرض ہیں اور اسی کے لیے فدیہ جائز ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے بیمار ہو وہ روزہ نہ رکھ پا رہا ہو، وہ بھی اگر کبھی زندگی میں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک اگر ہو گیا تو پچھلے روزے اس کو قضا کرنے، فدیہ دینے کے باوجود قضا کرنے. وہ فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا. اس لیے رمضان کے روزے مسلسل، تو اللہ کے اس حکم کی روشنی میں رمضان کے روزوں میں ذرہ برابر بھی تساہل نہیں برتنا ہے، غفلت نہیں برتنی ہے، سستی نہیں برتنی ہے. عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی. عورت کے لیے بس ایک ہی موقع پر یہ جائز نہیں ہے روزے رکھنا، اگر روزے کی حالت میں وہ مینسز میں آ گئی، اس کے کیا کہتے ہیں ایام آ گئے عذر کے، یہ 7 دن کی عادت کے مطابق یا 10 دن ہے عادت کے بغیر جو بھی ہوں، تو اس میں وہ روزہ نہیں رکھے گی، باقی ایام روزے میں گزارے گی. وہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو گویا کی ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ رمضان کے روزوں سے متعلق کی روزے فرض ہیں حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، اور فقہا نے اس پر ابواب مرتب کیے ہیں، الگ الگ روایات لائی ہیں، درایت کے اعتبار سے اس کو سمجھایا ہے
اس سے مفر نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ۔ البتہ ایک چیز ذہن میں بٹھانی ہے، ہماری عبادت شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ٹائم گوا؟ ہماری عبادت جو ہے شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ جس طرح نماز میں اگر کوئی کمزوری رہی نماز نہیں ہوگی، پہلا والا قاعدہ چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا ہے، نہیں تو نماز وہیں پر لوٹانی ہے۔ فرض چھوٹ گیا تو نماز تو بہرحال کسی بھی حال میں لوٹانی ہے، چاہے 2 دن کے بعد یاد آئے۔ ٹھیک اسی طرح رمضان کے روزوں کے بھی اصول ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ رمضان المبارک کا معاملہ یہ تھا کہ دن کو بھی روزہ ہے، رات کو بھی روزہ ہے۔ دن کو روزہ کا مطلب یہ ہے کہ افطار کا وقت آ گیا، افطار کرتے تھے صحابہ، اس کے بعد اگر کسی کو نیند آ گئی تو نیند آتے ہی افطار اب نہیں کر سکتے، آگے جا کر روزہ پھر سے لاگو ہو گیا۔ اب یہ بڑی سخت آزمائش تھی صحابہ کے متعلق۔ جب ایک صحابی سو گئے، کھانا موجود ہی نہیں تھا، جتنی دیر میں بیوی نے کہیں سے کھانا کچھ لایا اتنی دیر میں دیکھا شوہر سو گئے تھے۔ اب جب اٹھے تو پتہ چلا روزہ، تو برداشت ہی نہیں ہو گیا۔ کچھ صحابہ جو ہیں اس موقع پر مائل ہو گئے اپنی بیویوں کی طرف۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں، یا تو بیویوں کے قریب گئے یا یہ کہ مائل ہو گئے، دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جو بھی صورت ہو، تو جو ہی مائل ہو گئے تو یا قریب ہو گئے تو اب ان کو لگا روزہ تو ٹوٹ گیا۔ کھانے سے رکنے کا نام روزہ ہے، پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے، بیوی سے قربت کرنے کا نام کیا ہے؟ قربت نہ کرنا، رکنا، اس سے یہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اگر ان میں سے کسی میں بھی مبتلا ہو گیا جان بوجھ کر تو آدمی تو گیا، روزہ تو چلا گیا، کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے۔ تو یہ صحابہ دوڑ کر آ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم سے خیانت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ توقف کرو۔ کیا کرو؟ کوشش کوش مسئلہ پرسونا سوچ دبا یہ میں پتہ رٹ سے جواب سے بدھ میں جواب سوال سے آسان یوتوی جواب سے دیوان یہ کوشر 15 گھنٹہ اور جتنا جواب دے رہا اس میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ کشیر میں نا اچھا تعجب سے یہ کہ یہ مولوی صاحب تھی آسان مجلس میں بہت پتہ اشتن مفتی صاحب دی کہاں مگر کوشر مسلمان سے یوت ماشاءاللہ پرمد لکھمد یہ چھنے مفتی صاحب اس آگے پیچھے وچھا اس دفعہ مفتی صاحب بوانا مسئلہ سے یہ جب وہ پورا جواب بتاتا ہے وہ سونا وہ تو کیا حساب ہے تو کیا راش وہ کیا ونی مفتی صاحب سے وہ سوری کی تو سوال شی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا نبی علیہ السلام کا۔ یوں یہ حضرات آگے کہ یا رسول اللہ ہم سے تو خیانت ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کچھ نہیں فرمایا، فرمایا توقف کرو۔ کیا کرو؟ اللہ نے قرآن نازل فرمایا علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم کہ تم نے یا رسول اللہ ان سے بتا دیجئے جو کچھ انہوں نے خیانت کی ہے وہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہو چکا ہے۔ تم نے بیویوں کی طرف رخ کیا، خیانت کی، قربت اختیار کی تو یہ خیانت تو ہو گئی، وہ اللہ کو پتہ چل چکا ہے۔ لیکن اب صحابہ ایسی ذاتیں ہوا کرتی تھی کہ وہ فوراً گناہ کے بعد وہ توقف نہیں کرتے تھے۔ گناہ کے بعد جب انہیں لگتا کہ کچھ ہو گیا اب دوڑتے ہوئے آتے تھے حضور کی خدمت میں، کہتے یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے۔ گناہ کرنے کے بعد اس کو تعبیر کرتے تھے یا رسول اللہ ہم کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے، ہم نے خیانت کی، ہمیں کوئی حکم سنائیے۔ یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا کہ بہت بڑا غلط عمل ہوا اس پر یہاں تک وہ پیچھے نہیں ہٹے صحابہ میں سے کچھ جنہوں نے اپنے اوپر باضابطہ حد جاری نہیں کروائی، تب تک وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اللہ نے جب حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ انہیں سنا دیجئے تو گناہ تو ہو چکا ہے، پھر اللہ نے آگے جو بات بتائی وہ سننا ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم توبہ کرنے آئے ہو اس لیے میں نے معاف کر دیا، عفا اللہ عنکم، میں نے تمہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ معاف ہی نہیں کیا، یہ جو تم سے چوک ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے تکوینی نظام چل رہا ہے۔ اللہ کے علم میں آنے والے لوگ اتنے مضبوط کشیر میں شوہ گنڈش ماہ رمضان، یا اللہ وہ کیا کرو 15 گنڈش ماہ رمضان وہ کیا کرو، اس کا مطلب ہے روزہ نہیں رکھنا چاہتے، یا خدا نہ خواستہ اگر کوئی رمضان کے استقبال میں نہیں رہا، استقبال رمضان میں اگر وہ یہ سوچنے لگا کہ وہ کس تھا روز ہے، نعوذ باللہ کس طرح رکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا معاملہ ہے
اور ایسے شخص کو جب اس طرح کے خیال آئے یا زبان سے کچھ لفظ نکلے تو فوراً اس کو احتیاطاً توبہ تو کرنی چاہیے، دہرانا چاہیے، کلمے کو دہرانا چاہیے کہ یہ تو خطرناک چیز ہے، یہ وہ کیا کرو، کہاں سخت لفظ تھی بنان، کس کو کیا پتا ہے۔ اس لیے توبہ، اللہ کی طرف رجوع۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو میں نے معاف کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا آگے کے لیے اعلان سنیے، آگے کے لیے اعلان یہ ہے کہ رات کا کوئی روزہ نہیں ہے، صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا اور غروب آفتاب تک یہ رہے گا، باقی رات کو کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، قربت اہلیہ بھی جائز، اہلیہ کے قریب ہونا بھی جائز ہے۔ اتم الصیام الی اللیل، صادق ہو گئی وہاں سے شروع ہوگا اور یہ کب تک رہے گا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے آپ پر، ہم پر۔ چھا احسان کن کے ہیں وہ کچھ کوشش یہ گنجائش ونی 15 گھنٹے 16 گھنٹے، اگر پوری رات کا بھی ہوتا تو اللہ کا احسان ماننا ہے نا، اللہ کا شکر کرنا ہے نا۔ اب یہاں پر جو کوتاہی کشمیر میں ہوتی ہے وہ سن لیجئے، آخری بات ہے یہ کوتاہیاں۔ اسی لیے ہماری جو شریعت ہے نا، اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر احتیاط کو ترجیح ہے۔ احتیاط کو کیا ہے؟ ترجیح ہے احتیاط کو۔ احتیاط میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ وہاں گناہ نہیں ہوگا، اور غیر احتیاطی میں خطرہ ہے گناہ ہونے کا، اگرچہ نہیں ہوگا وہاں بھی۔ اگر ضابطے کے تحت کہیں کسی چیز کو کہیں ختم کرنا ہے، وہاں پر آپ نے ختم کیا تو بہت اچھا، لیکن اگر اس میں تھوڑا احتیاط آپ کریں گے تو فائدہ اور بھی ہے۔ اتم الصیام الی اللیل، صبح صادق۔ حضرت بلال اذان پڑھتے تھے پہلے فجر کی، بعد میں ان کو کہا گیا کہ تہجد کی پڑھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بلال اذان دے تو سحری کھاؤ، اور یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم جو ہے کیا کریں گے؟ اذان۔ گویا کہ بلال کی اذان سے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما ان کی اذان تک ہمیں گنجائش ہے کیا کرنا۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے، ایک تفصیل ہے اس سلسلے میں، وہاں پر تو مکمل وہ اس کے پابند تھے وقت کے، کوشش پابند روزہ وقت۔ یہاں کبھی صبح صادق ابھی ہوئی ہی نہیں ہے، 10 منٹ بروٹ ہی سنا بانگا پہ یہ کٹ گئی بانگ۔ ایک اس انسان منشی کے یہ کوشر کے جوان تو مجھے 10 منٹ برو ہوتا وہ چھل نہیں، صرف کل کو جلدی کرا تو کیا یہی کرتے نہیں کرتے، روزہ تو ہو جائے گا لیکن یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اب پہلے اذان ہوگی تو کس کو پتہ چلا، وہ سمجھے گا کہ شاید صبح صادق ہو گئی۔ اور کبھی کشمیر میں ایسا ہوتا ہے کہ 10 منٹ تھی گمت صبح صادق گمتس یور ونی محلس مز بانگ، یہ محل وول کھیوان، یہ سمجھان کہ یہ تین محلس مز بانگ گھن تو تین روزہ تو تین کھیون، شاید تو تین کھیون۔ یہ جو حدیث میں آیا ہے نا کہ برتن تمہارے ہاتھ میں ہو تو اسی دوران اذان ہو جائے تو اس برتن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا کھانا، اس کا تعلق صبح صادق سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ہے سحری سے، حضرت بلال کی اذان سے۔ یہی جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ علماء سے جو ہم نہیں پوچھتے۔ تو اب یہاں پر کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ یہاں پر ہمیں ایک ذہن بٹھانا ہے کہ جو ہی صبح صادق ہوگی، اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، آپ کا میرا تعلق وقت سے ہے، اذان ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو۔ اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ آپ نے منہ میں لقمہ لے لیا، ابھی آپ نے وہ لقمہ اندر نہیں لیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ لقمہ باہر دسترخوان پہ ڈال دے اگر صبح صادق ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے اندر لے لیا تو اس کا مطلب ہے اس دن کی قضا کرنی ہے، اس دن کی کیا کرنی ہے۔ اب اس معاملے میں احتیاط کیا ہے کہ آپ رمضان میں سحری جب آپ انشاءاللہ کھائیں گے تو کم از کم 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 6 منٹ پہلے ہی کیا کر لیں، ختم کر لیں۔ احتیاط اسی میں۔ اب پورا دن آپ کو کیا کرنا ہے، ہم سب ارادہ کریں گے کیا، غیبت نہیں کریں گے۔ وہ غیبت تو عام دنوں میں بھی تو حرام ہے نا، عام دنوں میں بھی غیبت کیا ہے، یعنی عموم مطلب آج یہ کہ رمضان سمشن کالین عام دو کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر گناہ عام دنوں میں بھی گناہ ہے، رمضان میں جب اس کو کریں گے تو اس کا گناہ بڑھ جائے گا، نیکی کے درجات بڑھ جاتے ہیں تو اس کا بھی تو اس کے یہاں بھی تو پکڑ زیادہ ہوگی۔ تو غیبت نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، اناد نہیں، لڑائی نہیں، بحث و مباحثہ نہیں، جھگڑے نہیں، پورا دن۔ اب آ گیا افطار کا موقع، کیا آ گیا، افطار میں کیا ہوتا ہے، افطار میں بھی ہم اذان کا انتظار نہیں کریں گے،
افطار میں ہم وقت کو دیکھیں گے. کس کو؟ وقت کو دیکھیں گے. یہ ذہن میں آپ بٹھا لیں. شرعی قانون کی روشنی میں اگر آپ نے 1 منٹ بھی پہلے کر لیا تو وہ دن آپ کو قضا کرنی ہے. بلکہ اتنا ہی نہیں, ایک ہوتا ہے بھول کر آپ نے کھایا تاکہ روز فٹان, اس سے قضا نہیں ہوگی. لیکن ایک دوسرا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کہیں اذان ہو گئی, وقت آپ نے دیکھا نہیں, اذان ہو گئی 2-3 منٹ پہلے, آپ نے یہ سمجھ لیا کہ افطار کا وقت ہو گیا اذان کی وجہ سے. آپ روزے کو کھا جو رہے ہیں وہ بھول کر نہیں کھا رہے ہیں, بلکہ یہ سمجھ کر کھا رہے ہیں کہ افطار. جب بعد میں کھانے کے بعد آپ نے دیکھا تو وہاں پر ابھی 3 منٹ اور تھے, تو اس دن کی بھی قضا کرنی ہے. اس دن کی بھی کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے. وشا بانگی پیاروں کے وقت اس پیاروں, اور وہاں پر ہم نے 2-3 منٹ پہلے ختم کر دیے احتیاطاً. یہاں پر احتیاط یہ ہے کہ ہم 2 منٹ انتظار کریں گے. 3 منٹ کیا کریں گے؟ بہت زیادہ انتظار مناسب نہیں ہے. 2 منٹ 3 منٹ جو میقات الصلاۃ دکھا بھی رہا ہوگا شاید, اس میں ہم 2-3 منٹ انتظار کریں گے تو گویا کہ غروب ہو چکا ہوگا. اس کے بعد 2-3 منٹ ہم نے احتیاط کیے تو اس دن کے پورا ہونے میں کوئی شک. لیکن اگر ہم نے کہا کہ جلدی ہے, حدیث میں تو یہ ہے کہ افطار میں کیا کرو, اس جلدی کا کشمیری نے کیا مطلب لیا ہے؟ 17 منٹ بروٹ ہی کرو, یہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے بھائی. جلدی کا مطلب یہ ہے کہ اب غروب آفتاب ہو گیا, اب انتظار. لیکن اب احتیاط وہاں پر بھی یہ ہے کہ 1 منٹ 2 منٹ کرو تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے. چونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, لمبی حدیث ہے, اس میں ہے کہ گوا ٹائم بانگ سے پارے, ہاں وہ میں پہلے بتاؤں. اس حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ چیزیں تو واضح طور پر حلال ہیں, الحلال بین, کچھ چیزیں واضح طور پر حلال ہیں, والحرام بین, واضح طور پر حرام ہے کچھ چیزیں. تجمعش کا پریشی نہیں. اگر دنیا کے کسی بھی مسلمان سے پوچھا جائے خنزیر حلال ہے یا حرام, وہ کیا بتائے گا؟ چونکہ یہ واضح ہے. کوئی کہے گا بھائی کتا حلال ہے یا حرام, وہ کیا بتائے گا؟ حرام ہے. چونکہ سب کو پتا ہے, کوئی عالم ہے یا, لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں علماء ہی کو پتا ہوتا ہے, دلائل کی روشنی میں حرام ہے یا حلال ہے. اور کچھ چیزیں حدیث میں یہ ہے وبینہما مشتبہات, ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ حلال ہے یا ہم حرام کی طرف جا رہے ہیں یا حلال کی طرف جا رہے ہیں. وہاں پر توقف کرنا پڑتا ہے, توقف. اب اس صورت میں یہاں پر آپ دیکھیں گے تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہم یہاں پر تھوڑا سا آگے جائیں 1-2 منٹ, اور وہاں پر ہم پہلے ہی بند کر لیں 1-2 منٹ, تاکہ ہم کسی حرام چیز میں مبتلا. اور اگر ہم نے پورا دن فاقہ دے دیا, پتہ چلا روزہ ہی نہیں ہوا. اس لیے ہم احتیاط, جتنے بھی احتیاط ہمیں کرنا ہے, گناہوں سے احتیاط تو کرنا ہی کرنا ہے, وہ تو کرتے ہی ہیں, لیکن روزے کو بھی ہم ضائع نہ کریں کسی وجہ سے, کہیں پہلے افطار کر کے, کہیں جنہیں والا بعد افطار کو کیا کہتے ہیں آگے تک لے جانے کی وجہ سے. کشمیر میں ہے نا مشہور ماجن شاہ آسام بچن سے محبت, اسی محبت میں ان کا روزہ ضائع کر دیتی ہیں. کیا نا شروع والا کیوں ہوئی نا بانگے گساں, ہوتے 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 اذان, دوران اذان بھی وہ کھا رہے ہوتے ہیں, پی رہے ہوتے ہیں. ان کا کوئی روزہ شرعی اعتبار سے وہ روزہ ہے ہی نہیں. اس اعتبار سے ایک تو روزے کی فضیلت کو ذہن میں بٹھا لیں حدیث اور قرآن کی روشنی میں. دوسرا یہ کہ فقہا نے جو مسائل بتائے ہیں روزوں کے سلسلے میں, کوئی بیمار ہے تو وہ اپنے عالم سے پوچھے بیماری کیسی ہے, اس کے ہاں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, میں نے پہلے ہی ایک جملہ بتایا ہے, اس کو آپ ذہن میں بٹھائیے. میں نے آپ کو پہلے ہی ایک جملہ بتا دیا ہے, اس کو آپ ذہن میں بٹھائیں. کیا؟ اذان کا انتظار نہیں, وقت کا انتظار کریں گے آپ. میقات الصلاۃ لگت, جو میقات الصلاۃ علماء کی آرا کی روشنی میں, آج تو ماشاءاللہ موبائل میں بھی میقات ہوتا ہے, موبائل میں میقات ہوتا ہے. اور اگر کسی کو لگے کہ میں دیکھ نہیں پاؤں گا, وہ کسی سے پوچھے. مگر مجھے ذاتی طور یہ خدشہ لگتا ہے کہ اذان بہت کم قلیل اذان صحیح ہوتی ہے کشیر مس یچن وتھان تو پران بانگے, لیکن ہو سکتا ہے رمضان میں اکثر موقعوں پر اس کا احتیاط کرتے ہوں, اہتمام. مگر بانگ خود سے بہتر کہ اس کرو انتظار کے وقت تاکہ اس میں کسی کی اذان پر اعتراض بھی نہیں ہوگا, اور اپنے وقت پر کیا ہوگا, روزہ بھی ہوگا. اذان پڑھنے والوں کو تو اور زیادہ محتاط رہنا ہے,
اور زیادہ محتاط، تاکہ کسی کا روزہ ہم سے خراب نہ ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. اس لیے انشاءاللہ یہ ذہن میں بٹھا لیں، رمضان آنے والا ہے اور آپ اس مرکزی مسجد میں یہ پروگرام ہے، اس پروگرام کا بھی ثواب ملے گا. اور جتنے بھی بچے ہیں باشعور بچے، اور جو بچے جن پر روزہ فرض بھی نہیں ہے، ان کو بھی عادت کرائیں. ان کو بھی کیا کرائیں گے؟ عادت. کبھی 1 دن، کبھی 2 دن. بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کو بھی جب عادت کرائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ان کو روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوگا. ان کو روزہ رکھنا مشکل. جیسے آج کل ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اگر مسجد میں آ گئے نا، لوگ چلو. اچھا، یہی بچے جب بھاگیں گے مسجد سے تو پارک میں شور کرتے ہیں. تو اس لیے ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ جو باشعور بچے ہیں تم گشوک مسجد مز آنے. جیسے یہاں پر بچے کم ہیں، بڑے ہی سب ہیں. خاموشی ضرور ہے. ممکن ہے 5 سال کا بچہ تھوڑا سا شور کرے گا، 7 سال کا بچہ تھوڑا سا شور کرے گا. اس شور کو تو برداشت کر لیں آپ، مگر ان کو مسجد میں لائیں. کیا جی، آج کی تاریخ میں وہی بچے جو 5 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، 6 سال کے ہیں، وہ تو پارکوں میں اور نہ جانے کہاں کہاں شور تو کرتے ہی ہیں نا. وہاں سے غلط اثرات لیتے نہیں لیتے، اور کہاں کہاں ہم لوگ نہیں بھیجتے ہیں. تو ایسے بچے جو باشعور ہیں، جو مسجد میں پیشاب نہیں کریں گے، تو ان کو لائیں تاکہ ان کو مسجد کی عادت پڑے. آگے جا کر یہ مسجد نمازیوں سے خالی نہ رہے. یہ جو نمازی میں کم ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ماں باپ نے اپنے بچوں کو مسجد بچپن میں نہیں لیا ہوتا ہے. تو مجھے تو میں انچک لکٹ چشک شور کرا، اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں. گناہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آگے جا کر مسجد نمازیوں سے کیا رہے گی؟ آباد رہے گی. اور جب ہم انتظامی طور پر ان کی گرفت کریں گے، ان پر نظر رکھیں گے، تو وہ انشاءاللہ شور بھی ماحول بنانے تک ہے انشاءاللہ. وہ یہی کیا ہے عورت کا نکاح؟ وہ تو ابھی چلو، اب اس کو کیوں دیکھنا. دیکھو، ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بڑا احتیاط ہوتا ہے. کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں مگر شرعی اعتبار سے ان کا اپنانا درست نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بسا اوقات جائز چیز بھی بہت سارے گناہوں کا کیا بنتی ہے؟ سبب بنتی ہے. بہت سارے گناہوں کا سبب. اب جیسے عورت کا نکاح پڑھنا ہے. عورت کا نکاح بھی کچھ دنوں پہلے شاید کہیں پڑھا گیا تھا، وہ تو ختم بھی ہو گئی. نہ کشیر میں کس معنی خاتون نکاح پڑھوں، سیدھی بات ہے. وہ پڑھ بھی کہاں پائے گی صحیح انتظامی طور پر؟ وہ اس 10 چیزیں ایسی ہوتی ہیں شریعت میں جائز تو ہیں، مگر شریعت نے وہ مردوں کے حوالے کیے. کس کے حوالے؟ اس میں نکاح بھی ہے. اب عورت کے اپنے جذبات بھی ہوتے ہیں. پھر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردے میں رہے، اختلاط مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط نہ ہو. 10 ایسی پابندی ہیں عورتوں کے لیے جس کی روشنی میں یہ کہا جائے گا کہ ان کا نکاح پڑھانا بہتر اور صحیح نہیں ہے. بسا اوقات کوئی چیز جائز تو ہوتی ہے مگر اس کے باوجود اس کا کرنا بہتر. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے. تو ایسی چیزیں جس سے خواہ معاشرے میں نقصان ہو اور اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں کا دروازہ کھل جائے، تو اس طرح کے اعمال اور اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کے کام کرنا شرعاً پسندیدہ نہیں ہے. بہرحال رمضان میں ہم احتیاط سے کام لے لیں اور وہ عمل بھی کریں جو عام طور پر ہم نہیں کرتے ہیں. تہجد ہم عام طور پر نہیں پڑھتے، اشراق ہم عام طور پر کم پڑھتے ہیں، چاشت ہم کم پڑھتے ہیں. رمضان میں ان تمام چیزوں کو اپنانے کی کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت. رمضان میں تراویح قرآن کی پڑھیں، الحمدللہ وہ تو پڑھتے ہی آپ. اس کے علاوہ عام دنوں میں تلاوت کریں. آپ ہر سال سنتے ہوں گے رمضان میں اسلاف کا معمول کیا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 60 سے زائد قرآن ختم کرتے تھے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 60 سے زائد قرآن ختم کرتے تھے. اس طرح بڑے بڑے اسلاف صحابہ سے لے کر آج بھی تاریخ میں ایسے بزرگ ہیں جو بے شمار قرآن پڑھتے ہیں. تو ہم بھی انشاءاللہ کیا کریں گے؟ ارادہ کریں گے نوافل سے لے کر فرائض کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، ہم نوافل کو بھی اپنائیں گے. اور سب سے بڑا رمضان میں یہ کہ انسان جب نفل کو پڑھے گا، عام کام کرے گا جو جائز ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ فرض تک. اور فرض کا جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. اب اسی لیے اکثر مسلمان رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ثواب کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. غریبوں کا خیال رکھیں گے، کمزوروں کا خیال رکھیں گے، ہمسایوں کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے،
جو ادھر سے آئیں گے ان کو برا نہیں سمجھیں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. مسافرین آتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں گے. کچھ نہیں کرنا ہے تو برا بھی نہیں کریں گے، تاکہ رمضان کے روزوں میں کوئی فرق، کوئی کمی نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ کرے کہ میں بھی اس بات کو سمجھوں، آپ بھی اس بات کو سمجھیں، اور رمضان کے جو روزے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اور رمضان میں جو بھی اعمال ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ دینا ہو، چاہے وہ صدقہ دینا ہو، چاہے وہ روزہ رکھنا ہو، چاہے وہ تہجد پڑھنی ہو، کوئی بھی عمل جو بھی ہم کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جو بھی اس ابھی تک جن سنتوں سے ہم محروم ہیں، ہم ارادہ کریں گے رمضان کی برکت سے وہ سنتیں بھی ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. سبحان ربک رب العزت